ایسی کتاب میرے خیال سے شاید نہ ہو میری لائبریری میں جو دستیاب نہ ہو. یہ آپ کی خدمت میں بہشتی زیور ہے اور اس کے اقتباسات چند آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. فیصلہ یہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا یہ کتاب واقعی اوتھنٹک ہے یا نہیں. محترمہ نے فرمایا کہ ان کی کلاس کی جو ٹیچر ہے جہاں پر یہ قرآن کریم سیکھ رہی ہیں یا پڑھنے جا رہی ہیں وہاں بہشتی زیور کو، ہمارے یہاں سب جگہ بہشتی زیور عام طور پر، میں چونکہ دیوبند کا رہنے والا ہوں، ہمارے گھروں میں پڑھایا جاتا تھا، اب تو خیر نہیں پڑھایا جاتا، اور میرا اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ کیوں نہیں پڑھایا جاتا وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن آج زہرہ صاحبہ نے یہ پوچھا ہے کہ دلیل سے بتائیے گا کہ یہ کتاب کیسی ہے. اس کتاب کے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں شیئر کروں گا، آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ یہ کیسی ہے. بہشتی زیور میں چوتھا حصہ پیج نمبر 231 ہے. کہا گیا ہے کہ میاں اگر لاپتہ ہو جائے، اس عورت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کا شوہر بالکل لاپتہ ہو گیا، معلوم نہیں کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، تو وہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی بلکہ انتظار کرتی رہے کہ شاید آ جاوے. جب انتظار کرتے کرتے اتنی مدت گزر جائے کہ شوہر کی عمر 99 برس کی ہو جائے تو اب حکم لگا دیں گے کہ وہ مر گیا ہوگا. عورت انتظار کرے مرد کی اس عمر کا کہ وہ 90 سال کا جب ہو جائے تب وہ دوسرا نکاح کر سکے گی. اگر وہ عورت ابھی جوان ہو اور نکاح کرنا چاہے تو شوہر کی عمر 90 برس کی ہونے کے بعد عدت پوری کر کے نکاح کر سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس لاپتہ مرد کے مرنے کا حکم کسی شرعی حاکم نے لگایا ہو. ذرا غور کیجئے یہ کون سی حکمت عملی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت 90 سال اس مرد کا انتظار کرے گی کہ اس کی عمر 90 سال کی ہو جائے گی. اب وہ 90 سال گزرنے کے بعد کیا اس لائق رہے گی کہ وہ دوسری شادی کرے؟ اللہ المستعان. خیر، اسی چوتھے حصے میں پیج نمبر 240 پر لکھا ہے کہ میاں پردیس میں ہے. مسئلہ نمبر 10، میاں پردیس میں ہے اور مدت ہو گئی، برسیں گزر گئیں کہ گھر نہیں آیا. مدتیں ہو گئیں، برسوں گزر گئیں، گھر بھی نہیں آیا، میاں پردیس میں ہے اور یہاں لڑکا پیدا ہو گیا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ مدتوں سے شوہر صاحب کہیں باہر رہ رہے ہیں، سعودی عرب میں یا خلیجی ممالک میں کہیں نوکری پر گئے ہیں بیچارے، اور ان کے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا ہے. کہا جا رہا ہے یہاں لڑکا پیدا ہو گیا ہے تب بھی وہ حرامی نہیں ہے، اسی شوہر کا ہے. البتہ اگر وہ خبر پا کر انکار کرے گا تو لعان کا حکم ہوگا. اس طرح کے مسائل اس میں بھرے پڑے ہیں جن کا قرآن اور احادیث میں کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا. ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر مرد نیند کی حالت میں یا کیسے بھی اپنی سالی کو یا اپنی ماں کے اوپر یا اپنی اس کی بیوی کی ماں کے اوپر ہاتھ رکھ دے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال حرام کاری کرنے سے حلال حرام نہیں ہوتا، لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر بیوی کی بہن پر یا ماں پر ہاتھ رکھ دیا سوتے میں بے دھیانی سے اور بعد میں پتہ چلا یہ تو اماں تھی تو کہتے ہیں کہ وہ حرام ہو گئی. بہرحال یہ بھی اسی میں موجود ہے. اس میں ایک اور قصہ جو آپ سن کر جسے حیرت زدہ نہ ہوئے تو مجھے پلیز کمنٹ لکھیے گا کہ ہاں ہمیں حیرت نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس قصے کو پڑھ کر آپ کے ہوش ٹھکانے آنے والے ہیں. جی ہاں، یہ 8واں حصہ ہے اور پیج نمبر 502. حضرت سری سختی کی ایک مریدنی کا تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے کہتے ہیں کہ ان بزرگ کے ایک مرید بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر کی ایک مریدنی تھی، ان کا لڑکا مکتب میں پڑھتا تھا، اس نے کسی کام کو بھیجا، وہ کہیں پانی میں جا گرا اور ڈوب کر مر گیا. ڈوب کر کیا ہوا؟ میرے ساتھ پلیز ریپیٹ کیجئے. ڈوب کر کیا ہوا؟
مر گیا. اگر آپ نے یہی کہا ہے تو صحیح کہا ہے, اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ڈوب کر مر گیا. استاد کو خبر ہوئی, اس نے حضرت سری کے پاس جا کر خبر کی کہ آپ اٹھ کر اس مریدنی کے گھر گئے اور صبر کی نصیحت کی. وہ مریدنی جس کا بچہ مر گیا تھا, اس مریدنی نے کہنے لگی, حضرت آپ یہ صبر کا مضمون کیوں فرما رہے ہیں, مجھے صبر کی تلقین کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تیرا بیٹا ڈوب کر مر گیا. تعجب سے کہنے لگی میرا بیٹا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں تیرا بیٹا. کہنے لگی میرا بیٹا کبھی نہیں ڈوبا, کہیں نہیں ڈوبا اور کبھی نہیں ڈوبا. اور یہ کہہ کر اٹھ کر اس جگہ پہنچی اور جا کر بیٹے کا نام لے کر پکارا, اے زار. یہ اس بیٹے کا نام ہے, اے زار. اس نے جواب دیا کیوں اماں, اور پانی سے زندہ نکل آیا. وہ شخص جو ڈوبا تھا, مولانا اشرف علی تھانوی خود فرما رہے ہیں کہ وہ ڈوب چکا تھا. اس عورت کے وہاں جانے سے, اس کو پکارنے سے اس کو زندگی دوبارہ مل گئی اور وہ کہنے لگا جی اماں بولیے. خیر آگے آپ کی خدمت میں اس قصے کو پورا بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت سری نے حضرت جنید سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا اس عورت کا ایک خاص مقام اور درجہ ہے کہ اس پر جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کو خبر کر دی جاتی ہے, اور اس کی خبر نہیں ہوئی تھی, اور اس عورت کو اس واقعے کی خبر نہیں دی گئی تھی کہ تمہارا بیٹا مرنے والا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا. فائدہ لکھا ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے, ہر ولی کو جدا درجہ ملتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ درجہ ایسے ولی سے بڑا ہے جس کو پہلے سے معلوم نہ ہو کہ کچھ مجھ پر کیا گزرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جس کے ساتھ جو برتاؤ چاہے رکھیں, مگر پھر بھی بڑی کرامت ہے اور یہ سب برکت اس کی ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے. اس میں کوشش کرنا چاہیے, پھر خدا تعالیٰ چاہیں تو یہی درجہ دے دیں, چاہے اس سے بڑھا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو درجات ہیں کہ عورت کو اگر اس کے بچے کو بھی موت آئے گی تو عورت کو پہلے بتا دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کو موت آنے والی ہے. اور چونکہ اس کے بچے کو اس کی موت کا علم ان خاتون کو نہیں دیا گیا تھا, اس لیے اس خاتون نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور کبھی ڈوب بھی نہیں سکتا. وہ جا کر وہاں پہ اس نے تالاب کے کنارے کھڑے ہو کے آواز لگائی ہوگی زار, اور اس نے کہا لبیک یا اماں, میں حاضر ہوں میری ماں, اور یہ انگلی پکڑ کر اپنے بچے کو لے آئی. تو میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, تبصرہ آپ کیجئے کہ یہ کتاب, میں نہیں سمجھتا کہ اس کتاب کو ہمارے گھروں میں وہ اہمیت دی جانی چاہیے جو کہ دی جا رہی ہے. اس کے اندر کچھ اچھی باتیں بھی ہیں, یہ اس سے قطع نظر, اس کے اندر کچھ اچھی باتیں بھی ہیں, لیکن اس کے اندر جو خرابیاں اور جو غلط عقیدگی پائی جاتی ہے اس کی نشاندہی اگر ہم کریں گے تو آپ یقین کیجئے اسی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ کو کئی ایسی گالیاں بھی سننے اور دیکھنے کو مل جائیں گی میرے لیے, جو کہ کیونکہ میں نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کتاب میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے, اس کتاب کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ زہرہ صاحبہ کی استاد یا استادہ صاحبہ جو ہیں وہ بھی براہ کرم قرآن اور احادیث کی کتابوں کا مطالعہ اپنے بچوں کو بچیوں کو کرائیے, تفسیر کی کتابیں انہیں پڑھائیے, ان کتابوں کی درس و تدریس کیجیے جن سے ان کی اصلاح ممکن ہو, جن کی وجہ سے ان کے عقیدے درست ہو جائیں. ایسی کتابیں نہ پڑھیے جیسے کہ فضائل اعمال ہے, یا یہ بہشتی زیور ہے, یا بہشتی گوہر ہے, اور نہ جانے کون کون سی کتابیں میرے پاس بھری پڑی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور سنت کو فروغ دینے والا بنا دے, قال اللہ اور قال الرسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صدائیں بلند کرنے والا بنا دے. اور براہ کرم آپ سے ادب اور احترام سے, آپ کو بالکل اختیار حاصل ہے ہم سے اختلاف کرنے کا, لیکن ادب اور شائستگی سے, جس ادب اور احترام سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا میں نے تذکرہ کیا ہے, اسی ادب اور احترام سے اگر ہم علماء کا تذکرہ کریں گے. اور کوئی بھی آدمی اس دنیا میں معصوم نہیں ہے, خطا سب سے ہوتی ہے. کوئی آدمی یہ کہے
کہ اس سے خطا نہیں ہوتی تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. خطاؤں کی نشاندہی کر دینا یہ علماء کرام کا کام ہے, اور فضیلت الشیخ بلکہ کئی ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے اس کتاب کے بارے میں تحقیقی مضامین بھی لکھے ہیں, کتابیں بھی لکھی ہیں, اور ایک ویڈیو میں آپ کی خدمت میں اپنی دوسرے چینل پہ اپلوڈ کروں گا جس کا نام ہے اصلی بہشتی زیور. وہ بہت 20-25 سال پہلے ہم لوگوں نے یہ لیکچر کروایا تھا, اسے ضرور دیکھیے گا. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.